اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آج میں اپنی ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب سے، اسلام آباد اسٹوڈیو سے. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ سے آج میں شروع کر رہا ہوں مدینہ منورہ چھوڑنا ان حالات میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے جید صحابی، عبداللہ بن عباس جیسے، عبداللہ بن زبیر جیسے اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور منتیں کر رہے ہیں امام عالی مقام کی کہ جناب یہ یزید کی نیت ٹھیک نہیں، ابن زیاد کی نیت ٹھیک نہیں، یہ ظالم ہے، یہ آپ کو بلائیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے. ان حالات میں جب وہ منتیں کر رہے ہیں اور پھر عبداللہ بن جعفر نے بعد میں بھی جب سفر میں گئے تو اپنے بیٹے اونو محمد کو بھی خط دے کے بھیجا تھا اور کہا تھا اللہ کے واسطے آپ دین کا نور ہیں، خدا کے واسطے نہ جائیں. ان حالات میں مجھے ذرا آج سمجھائیں، بعض لوگ بہت سوالات کرتے ہیں ماڈرن ذہن کہ جب یہ پتہ تھا، پیش گوئیاں موجود تھیں، پھر امام عالی مقام کا بچوں کو، عورتوں کو لے کر اور 91 افراد کا قافلہ نکل پڑنا، پہلے یہاں سے آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ابتدا بھی ایک ایسے سوال سے کیا جو یقینی طور پر تاریخ کی ایک دکھتی ہوئی رگ ہے. آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ جو صورتحال اس وقت تھی اس صورتحال میں ایک ایسا فیصلہ عام لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. قابل فہم اس لیے بھی نہیں تھا کہ عام لوگ اپنی عام نگاہوں سے ان معاملات کو دیکھتے تھے اور امام حسین علیہ السلام چشم بصیرت سے اور چشم امامت و ولایت سے دیکھتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام پیشگوئیاں فرما دی تھیں کہ ہونا کیا ہے، تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا کیا ہے، اور جو واقعہ کربلا ہے اس کے جو اثرات دوررس پوری کائنات پر اور تاریخ انسانی پر رونما ہونے ہیں وہ کیا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف اور وہاں سے کربلا کی طرف نکلنا نمبر 1 تقدیر کا فیصلہ تھا. نمبر 2 جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اگر مدینہ سے نہ نکلتے تو شاید محفوظ رہتے، وہ ہمدردی میں، محبت میں تو یقیناً یہ سوچ سکتے ہیں اور سوچنا چاہیے، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کی نگاہ سے یزید، اس کے مزاج، اس کے ارادے اور اس کے اندر موجود روح کو دیکھتے تو شاید وہ اس طرح سے نہ سوچتے. آپ اس کو اس اعتبار سے بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہوا 61 ہجری میں. 62 اور 63 ہجری میں جو واقعات پیش آئے، ان واقعات کا جب آپ تاریخ میں جائزہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے اور علم الیقین کے ذریعے سے آپ ایمان کی اس سطح پر پہنچ جاتے ہیں کہ امام حسین نے جو فیصلہ فرمایا، امام حسین نے جو قدم اٹھایا وہ واقعی ایک ایسا قدم تھا کہ اگر وہ قدم وہ نہ اٹھاتے تو پھر شاید یزید کے چہرے سے اس طرح سے پردہ نہ ہٹتا. آپ یہ دیکھیے کہ ان 2 یا 3 سالوں میں یزید نے مدینہ پر لشکر کشی کی. جی ہاں، مدینہ میں جو صحابیات تھیں ان پر تجاوز کیا، اور جو واقعی حرہ ہے اس کا انجام آپ دیکھ لیں، اور جس طرح سے مدینہ کی ناموس کو ملیامیٹ کر دیا گیا اس کو دیکھیں، جس طرح سے صحابیوں کے گھروں پر اور صحابیات پر یعنی صحابی زادیوں پر تجاوز کیا گیا اس کو دیکھیں. تاریخ نے جو لکھا ہے کہ 1000 سے زیادہ بچیاں حاملہ ہوئیں یزید کے لشکر کے تجاوز کے نتیجے میں. اس واقعے کو دیکھ لیں. مسجد نبوی کی جو بے حرمتی ہوئی گھوڑے کو دیکھ لیں. ریاض الجنہ کی جو بے حرمتی ہوئی اس کو دیکھ لیں. اسی طرح سے مکہ منورہ پر، خانہ کعبہ پر جو حملہ ہوا اس کو دیکھ لیں. یہ تمام واقعات ہوئے لیکن امت مسلمہ اور اہل مدینہ کی طرف سے وہ رد عمل نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ امام حسین علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ مدینہ میں باقی بھی رہیں تو پھر وہ ظلم اور ستم ہوگا جس کو چشم فلک دیکھے گی تو صحیح، لیکن اس کے مقابلے میں اٹھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام اس لیے چاہتے تھے کہ پوری دنیا سمجھ جائے کہ یزید کس طرح کا پلید ہے اور اس کے ارادے کتنے بہیانک ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اس مدینہ کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانا چاہا، لہٰذا جب آپ مکہ کی طرف تشریف لے گئے، آج رجب کی 27 ہے، آج تشریف لے گئے اور 6 ذی الحج کو آپ نے مکہ کو چھوڑ دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حج کا ٹائم ہے، آپ نے احرام باندھا ہے، تو اس وقت بھی جواب کیا ملا کہ چونکہ میں یہاں پر مکہ معظمہ میں حرم خدا میں حرم کی حرمت کی پاسداری کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ جو یزید ہے اتنا اپنے ارادے کا نجس اور پلید ہے کہ اللہ کے اس حرم کو میرے خون سے پامال کرنا چاہتا ہے، اور میری حمیت و غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں مکہ کی حرمت کو اپنے خون سے پامال ہونے دوں، اور بعد اس لیے میں موت کی طرف جا رہا ہوں، لیکن مکہ معظمہ کی حرم میں عبداللہ بن زبیر کی شہادت وہی ہوئی۔ بالکل میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے گا نا کہ جن صحابہ کرام نے، جن مقدس ہستیوں نے، جن امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے یقیناً اپنی محبت کے نتیجے میں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے قدم اٹھایا، جا کے شہید ہوئے۔ بعد کے 2 یا 3 سالوں نے ثابت کیا کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یزید کس طرح کی شخصیت اور کس طرح کی روح کا نام ہے، اور حسین کا جو ارادہ تھا وہ کتنا اٹل اور کتنا مضبوط تھا اور کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، علامہ امین شہیدی صاحب کے پاس اسلام آباد اسٹوڈیو میں پھر جاؤں گا۔ علامہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی علامہ صاحب، اگر مکہ مکرمہ میں امام علی مقام، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ امام علی مقام مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر جیسا فائٹر، ایسا جرنیل تھا کہ اکیلا جو ہے وہ 100-200 آدمی اس کے سامنے کوئی معمولی حیثیت رکھتے تھے، ان کو ساتھ آواز دیتے اور سب کو اکٹھا کرتے۔ عبداللہ بن عمر کو کہتے آ جاؤ، عبداللہ بن جعفر، ان سب کو کہتے بھی لے آؤ اپنے اپنے قبائل۔ تو یہ عرب کے بڑے جنگجو قبائل تھے، بڑے دلیر بہادر تھے، وہاں سے بہت آسان سے حج کے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ 30-40 ہزار تو معمولی بات تھی، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ چل پڑتے۔ تو یزید کو اور اس کو راستے میں پھڑکا دیتے، ابن زیاد کو، اور جب راستے میں پتہ بھی چل گیا فرزدق کے ساتھ اس نے کیا ظلم کیا، قاصد کے ساتھ آپ کا جو تھا اس کو کس طرح اوپر سے گرایا، اور پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہو جاتی ہے ان کے بچوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ حکمت دانائی تو اس میں تھی کہ کہتے بھائی نکلو دین کے لیے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی پوری جو زندگی کا ہاست ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ٹھیک، امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے نکلتے ہوئے بھی اپنے ارادے کا جو اظہار کیا ہے وہ ان کے خطبوں میں اور ان کے کلمات قصار میں موجود ہے، اور اسی طرح سے جب مدینہ سے نکلے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے عزائم، اپنے ارادوں اور اپنے مقصد کو بالکل واضح اور شفاف طور پر پیش کیا ہے۔ اس میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں ظلم کرنے نہیں نکل رہا، میں فساد برپا کرنے نہیں نکل رہا، میں
حکومت کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے اور معاشرے کو بدامنی کی طرف دھکیلنے کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، لوگوں کو نیکیوں کی طرف لاؤں اور برائیوں سے روکوں۔ اور یزید کے حوالے سے فرمایا کہ یزید و یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق، یزید شارب الخمر ہے، شراب نوش ہے، اور علانیہ طور پر فسق اور فجور کا ارتکاب کرتا ہے، اور جس مسند پر بیٹھا ہوا ہے وہ مسند میرے دادا کی مسند ہے، میرے نانا کی مسند ہے، وہ خلافت الہیہ کی مسند ہے، اور میں عام مسلمان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسند پر بیٹھنے کے لیے شرافت ذاتی بھی شرط ہے اور خدا دادی بھی شرط ہے، نسب کی شرافت بھی شرط ہے، اور اسی طرح سے عمل کی شرافت بھی شرط ہے۔ اب ایک ایسے شخص کے چہرے سے پردہ ہٹانے کے لیے تلوار کافی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اگر وہ تلوار لے نکلتے تو ہو سکتا ہے وہی بات جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی بعض کم عقل اور کم فہم یا کج فکر عناصر کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور اقتدار کے لیے تھی، تو وہ شاید اس وقت زیادہ لوگ کہتے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے عملاً بتایا کہ یہ جو اقتدار ہے یہ میرے پاؤں کی دھول ہے، اس کے لیے میں نہیں نکلتا، میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی حکومت اور اللہ کے قرآن کا دستور معاشرے میں نافذ ہو، اور اس کے لیے جو لوگ رکاوٹ ہیں ان رکاوٹ لوگوں کے چہروں سے پردہ ہٹا کر میں امت مسلمہ کو بتا سکوں کہ ایسے لوگوں کو اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا امام حسین کا بڑا خوبصورت اور جامع جملہ ہے کہ مثلی لا یبایعو مثلہ، مجھ حسین نے اگر یزید کی بیعت نہیں کی تو یہ دو افراد کے درمیان کی جنگ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ دو طرز تفکر ہیں، جو بھی حسین کی طرح سے سوچے گا وہ کبھی بھی یزید کی طرح کے کسی کردار کی بیعت نہیں کرے گا، اور اس کے ظلم، اس کے ستم اور اس کے تجاوز کے سامنے خاموش نہیں رہے گا۔ جی شہیدی صاحب، راستے میں ایسے قبائل ملے، قبائل کے سردار ملے جنہوں نے کہا جناب ہمارا جو علاقہ ہے یہاں ایسے محفوظ پہاڑ اور غار ہیں کہ یہاں پہ رہ کے اگر ہم لڑیں تو یزید جو مرضی کر لے، ابن زیاد جو مرضی کر لے، آپ پہ قابو بھی نہیں پا سکتا، آپ سے فتح بھی نہیں حاصل کر سکے گا، اور ہم جانب نشاور کریں گے۔ وہ کوفیوں کی طرح بدل نہیں گئے تھے، وہ جو خط لکھتے تھے اور ڈر گئے تھے بعد میں، تو اس کے باوجود بھی امام عالی مقام جو ہیں وہ اس طرف نہیں گئے، اس لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عقل کے اندھے ہیں، فکر کے اندھے ہیں، باطن کے اندھے ہیں، وہ بصیرت سے محروم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، بصارت سے بھی میں کہوں گا محروم ہے، کہ جی دو شہزادوں کی لڑائی تھی۔ بھئی دو شہزادوں کی لڑائی تھی، شہزادے کے پاس تو دنیا آ رہی ہے ہزاروں جانثار لے کے، کہہ رہے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، آپ لکھ لیں ہمیں حکم کریں، وہ نہیں ادھر جا رہے، حکومت ان کا مطمع نظر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑی نااہلی ہے سوچنا۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام اصل میں پروردی آغوش نبوت و رسالت ہیں، لہٰذا اگر اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کسی شخصیت نے اس دور میں یعنی 60 ہجری کے دور میں کرنی ہے تو وہ روئے زمین پر حسین ابن علی ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے اس سے پہلے 58 اور 59 ہجری میں منا کی سرزمین میں تمام قبائل، تمام بڑے بڑے علماء، تمام بڑے بڑے مؤثر لوگوں کو منا کی سرزمین میں دعوت دی تھی۔ دعوت دینے کے بعد وہاں پر ان کے سامنے یزید کی آنے والی حکومت کے خد و خال رکھے تھے، اور رکھنے کے بعد وہاں پر فرمایا تھا کہ میرے نانا کے دین کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور تم خاموش ہو۔ جب سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو فرمایا کہ اب میں اپنے پروگرام کا اعلان کروں گا، اور تم لوگ میرا یہ پیغام عام مسلمانوں تک پہنچاؤ جہاں جہاں جا سکو کہ حسین ابن علی یزیدیت کے مقابلے میں خاموش رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے نکلنا ہے اور قیام کرنا ہے۔
حسین ابن علی علیہ السلام کو جائیداد نہیں چاہیے تھی، ان کو حکومت نہیں چاہیے تھی، ان کو جان نہیں چاہیے تھی. ان کا تو سب سے بڑا مطمع نظر یہ تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی مصداق بنے، جو کہ سورہ فجر کی وہ آیت ہے جس کے شان نزول کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ آیت خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اتری ہے. تو لہٰذا انہوں نے اس رستے کا انتخاب کیا جو رستہ حضرت ابراہیم انکمپلیٹ چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کے حکم سے. لہٰذا اس کی تکمیل شہادت حسین سے ہونی تھی، اور حسین ابن علی نے تا قیام قیامت دو واضح رستوں کو انسانوں کے سامنے رکھ دینا تھا کہ ایک طرف مظلومیت کے ساتھ شہادت اور دوسری طرف ظلم کے مقابلے میں خاموشی کا رستہ ہے، اور جس کے رگوں میں خون رسول ہے وہ کبھی بھی ظلم کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے گا بلکہ ہمیشہ کھڑا رہے گا. علامہ صاحب غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. نہایت یہ اس آپ کی نے حسین بڑا خوبصورت آپ نے ابتدا ہے جوڑا اسماعیل. ہاں نہایت اس کی وہ کمپلیٹ وہاں پہ جا کے ہونی تھی. اور یہ بھی شہادت کی معراج جناب اسماعیل سے شروع ہوتی ہے اور مکمل جا کے معراج جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے، شہادت کی معراج بھی. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ سے ملاقاتیں رہیں. اسلام کی شہادت پہ سبحان اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.